ثبوت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا، اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچارے بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دن نوجوان نے سجدہ کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ ماں کو دفن کرنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا سے بھائی خبر تیار کی، پھر ماں کو خبر میں نیچے اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زد بھائی دونوں خبر میں اترے۔ چچا زد بھائی تو صحیح سلامت سے قبر سے باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے قبر سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے باہر نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، کسی کی بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ جب اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی خطا کار میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگالا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا عادیت ہی نہیں۔ یاد رکھو، انسان کے پاس جتنا بھی دولت ہو وہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ بس ہو گیا میرا، وہ کہیں گے کہ دولت جتنا ہے اتنا ہی کم ہے۔ جب بھی پوچھو گے تب کہیں گے میرے پاس دولت نہیں ہے۔ اسی لیے جب انسان کے پاس زیادہ دولت ہو جاتی ہے نا، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، مسجد کے راستہ بھول جاتا ہے، نماز کو بھول جاتا ہے، زکات دینا بھول جاتا ہے، حج کرنا بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی علماء، کوئی حفاظ، کوئی مفتیان کرام مدرسے کے لیے آ جائے، میں نے بہت سارے عورتوں اور ماں بہنوں کو دیکھا ہو، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہو، بہت سارے چچاؤں کو دیکھا ہو کہ اس کے پاس جاتے ہیں تو سیدھا ڈائریکٹ کہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ میں یعنی تم سے پہلے آنے سے پہلے بہت سارے کو دے دیا ہوں، میرے پاس ہے نہیں۔ تو یاد رکھو، جو کوئی بھی چندہ کرنے کے لیے آئے، جو کوئی بھی جس چیز کے لیے آئے، آپ اگر دے نہ سکو نا تو اس کی بے عزتی مت کرو۔ اگر آپ چندہ نہیں دے سکتے تو اسے ایک پیار سے بولو، بٹھاؤ کہ حضرت میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر میں امید ہے کہ آج نہ ہو سکے تو دکھا لو، میں آئندہ پھر پیسہ دوں گا۔ لیکن اس طرح میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہوں کہ راستہ میں اب علماء آتے کہ تو منہ بگاڑ لیتے کہ منہ بگڑا ہوا بنا لیتے کہ یاد رکھو، جس عورتوں نے، جس ماؤں نے، جس بہنوں نے، جس نوجوانوں نے علماء کرام کو دیکھ کر منہ بگاڑ لی تو قیامت کے دن کو سخت عذاب ہوں گے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان تو جتنا بھی دولت ہو لیکن سوچنے کا مقام نہیں۔ میں نے ابھی ایک شاعری پڑھی ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمی ہی نہیں۔ کیونکہ جب دولت ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیں گے، اپنے آپ کو مہان سمجھ لیں گے کہ میں کیا کروں، میرے پاس ہر چیز ہے، میرے پاس ہر دولت ہے، تو میں کس چیز کی ٹینشن لوں۔ حتیٰ کہ مرنے کا بھی ٹینشن نہیں لیتے ہیں۔ بس یہ ہوا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے دولت کیا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس بات سوچ لے کہ میرے پاس اللہ نے دولت دیا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے
کہ تم اس خالق السماوات والارض پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو. پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا گیا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ترجمہ کہ اگر کوئی بڑھاپے یا دونوں کے عالم میں بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے حقدار اور مستحق نہ بنانا ہو. پھر فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا گیا. ایک مرتبہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور تمام صحابہ کرام طرف اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا من ادرک والدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کے حقدار اور مستحق نہ بنایا ہو. والدین کی خدمت کرنا فرض ہے. نوجوانوں میرے ماں اور بہنوں یا نوجوانوں یاد رکھو جس کے ماں باپ زندہ ہے اس کی قدر کر لیا کرو، خدمت کر لیا کرو. نہ جانے زندگی کب گزر جائے، موت کب ہمیں لپٹ لے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی